لا سکو گے. اور گندا بندہ جب مخالفت کرتا ہے تلائے کی دنیا میں ہار گئے، علم شعاری ہو، جھوٹی شہرت، جھوٹے چہرے چماٹے لے کر گھوم رہا ہو، علم پاس نہ ہو، جب کسی بندے کے پتر سے بالا پا جائے تو پھر گالیاں نکالا کرتا ہے، پھر بندہ وہ گالیوں پہ اترتا ہے. کچھ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اب ان کا مقابلہ دنیا داروں سے نہیں ہے، اب ان کا مقابلہ رب سے ہے، حضرت مصطفیٰ سے ہے، اب ان کا مقابلہ خدا کے قرآن سے ہے. اور بار بار قرآن کی گستاخی، ذات مصطفیٰ کی گستاخی، عید کے روز خوشی کے لیے باقاعدہ حکومتی سرپرستی میں یہ کرنا، یہ اس بات کا واضح پیغام ہے کہ کفر اپنی سطح پر حکومتی سرپرستی کے اندر مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کرنا چاہتا ہے. یہ تو ہمارے حکمران ہیں جنہوں نے پانی کے پیالے پیے ہوئے ہیں، یہ ہمارے حکمران ہیں. آپ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیں، اس جملے کا جواب اپنے آپ کو دے لیجئے گا. کیا کسی سیاسی پارٹی نے احتجاج کیا؟ کیا سیاسی لیڈروں کے لیے بچے قربان کرنے والے وہ غیرت مند حکمران کہاں ہے؟ بلکہ وہ کرائے کے مولوی کہاں ہیں کہ جو سیاستدانوں کے نعرے مارتے تھے؟ اور آج وہ سیاستدان اپنے محلوں سے باہر نہیں نکل رہے، آج بیسیوں سے باہر نہیں نکل رہے، کیونکہ آج تمہارے نکل کی بات نہیں ہے، آج قرآن کی بات آئی ہے. قرآن کی بات جب آئے گی تو لوگ تڑپ کر کہتے ہیں کہ مولوی ہی نکلتے ہیں. یہی تو تمہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ مولوی ہی وہ ہے جن کا تعلق ذات خدا سے بھی ہے، ذات مصطفیٰ سے بھی ہے. ہم ہمیشہ میدان عمل میں آئے ہیں اور میں اختلاف کروں گا اس بات سے. قرآن کی بے ادبی کی گئی ہے، قرآن کی توہین کی گئی ہے، آقا علیہ السلام کی توہین کی گئی ہے، پوری امت مسلمہ کے دل مجروح کیے گئے ہیں، حدیث رسول کی توہین کی گئی ہے. اور پیغام دینا چاہ رہا ہوں یہاں پر کھڑا ہو کر، اگر ممکن ہو ہماری آوازیں چھوٹی ہیں، اگر ممکن ہو تو ہمارا پیغام اعلیٰ سطح تک پہنچایا جائے. ہمارے دل چل رہے ہیں، ہمارے سینے جل رہے ہیں، ہمیں مجبور نہ کرو. ہماری مائیں بانچ رہی ہیں. یہ جملہ صرف غیرت مند بندوں کو دوں گا، باقی گردنیں نیچے جھکا رہی حضم نہیں ہوگا. میں مجبور ہمیں نہ کریں، اس بات پہ مجبور نہ کریں. ہماری مائیں بانچ رہی ہیں، ہماری مائیں بے شک غازی الدین کو پیدا کر سکتی ہیں تو آج بھی دعا کی آواز کیا. بے شک بے شک اگر کل ممتاز قادری آ سکتا تھا تو آج بھی آ سکتا ہے. ہم صرف لنگر کھانے والے لوگ نہیں ہیں، وہ کنارے مارنے والے لوگ نہیں ہیں، میدان عمل میں نکلنے والے لوگ ہیں. ملتانہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، میں حیران ہو گیا جب رکشا یونین نے آ کے کہا بلکہ ایک طالب علم دوسرے سال کا درس نامے پڑھنے والا محمد حمزہ مستعد آ کے کہنے لگا استاد محترم میں نے ریلی نکالنی ہے. میں نے کہا کس چیز کی؟ حرمت قرآن کے لیے. میں نے کہا بیٹا نکالو وہ مزدور جو 200-400-500 دہاڑی کماتا ہے، وہ نقشے لے کر لائن کھڑی تھی اور نعرے مار رہے تھے کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. اس کا مطلب ہے کہ پیرا دینے کے لیے مار نہیں چاہیے، خون حلال کا چاہیے. بے شک بے شک اب امت مسلمہ کے جوان کے کلاکار آتے ہیں. آج بھی مجھے بتایا گیا، کل مجھے اطلاع دی کہ آج بھی یہاں پر جامع مسجد شیخاں سے گول چکر تک آئیں گے. میں نے کہا ہم حاضر، ہم آئیں گے انشاءاللہ. کل جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام، انجمن تاجران کے زیر اہتمام، شریع ہاؤس والوں کے زیر اہتمام، شرابہ بیان والوں کے اہتمام، کل بھی ایک ریلی کا اہتمام ہے. مسجد سے یہاں تک آئیں گے، دنیا کو پیغام دے رہے ہیں، دنیا کو واضح لفظوں میں بتا رہے ہیں کہ ہم کل بھی جمع تھے، ہم آج بھی جمع ہے. ہم قرآن کی حرمت کے لیے ہمارے شفافی برادری، ہمارے مقررات، ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ہمارے تاجر، ہمارا کسان طبقہ، ہمارے پولیس والے بھائی، ہمارے تمام ادارے کل بھی جمع تھے، آج بھی جمع ہے. بس فرق صرف اتنا ہے کہ جب کسی نے وہ غیرت والی گولی کہیں سے رہ گئی، ہمارے حکمرانوں نے کھائی. مجھے تو حیرت ہوئی جب بتایا گیا کہ روس کے صدر میں قرآن کو سینے سے لگا کر نصر میں کھڑے ہو کر قرآن ہاتھ میں لہرا کر کہا کہ ہمارے ملک میں کم از کم قرآن کی بے ادبی کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. روس کا صدر غیر مسلم ہو کر یہ پیغام دے سکتا ہے. میں وزیر اعظم پاکستان سے اور تمام سیاسی تنظیموں کے سربراہان سے التماس کر رہا ہوں اس سے گئے گزرے تو نہیں ہو، وہ
محبت کرنے والے، وہ تو مسلمان، وہ تو حضور کے ماننے والے، اگر وہ قرآن لہرا سکتا ہے تو تم بھی قرآن لہراؤ، ہمیں اکٹھا کرو، علماء کو اکٹھا کرو، قرآن لہرا کر پیغام دو۔ میں حیران رہ گیا، ترکی کا صدر واہ 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 واہ، پیغام دیا، ہمیں ایسے لیڈر چاہیے تھے ہوتے ریاست مدینہ والے صدر ہمیں اپنائے جائیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات، سبحان اللہ، مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوں، میں حضرت قرآن کے لیے کھڑا ہوں۔ آپ کو اللہ سلامت رکھے، اللہ سب کی نوکری قبول فرمائے۔